دینی پروگرام کی طرف چلے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو گیم کی ویڈیو دیکھ رہے تھے، یہ بعض وقت گیم حل کرنے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں زومبیز جو ہوتے ہیں وہ ہیرو کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اچانک ایک چرچ کی گھنٹی بجی تو زومبیز اسے چھوڑ کر چرچ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کسی نے مذاقاً کہا کہ چلو اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اور باقی بھی ہنسنا شروع ہو گئے۔ یعنی گویا کہ اس نے زومبیز کی طرف سے کہا چلو بھی اذان کا ٹائم ہو گیا، ادھر کو نکل لو، تو وہ ہنس پڑے سارے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ چرچ کی گھنٹی کو اذان سے تعبیر کرنا یا اذان کو چرچ کی گھنٹی کی مثل قرار دینا، یہ انتہائی ایک شاعر اسلام میں سے ایک بنیادی علامت کا بھیانک مذاق اڑانا ہے۔ شریعت ہماری اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے کہ آپ اس بیہودگی میں کہ آپ اگر دین کی طرف نہیں ہیں تو آپ کے لیے ہر قسم کی غلط بات کرنا جائز ہو جائے۔ چنانچہ جتنے اگر وہ سب عاقل بالغ تھے تو ان سب پر تجدید ایمان کرنا لازم ہے۔ یہ بالکل کفر لکھا ہے فقہا نے، اس کو اذان کا اس طرح سے مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ ان سب کو چاہیے کہ تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ تھے تو تجدید نکاح بھی کریں۔ اور میں بچے جتنے دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بتائیے گا، یا آپ لوگ کلپ بنا کے اس کی یوٹیوب پہ ویسے ڈلتی ہے ایئروے والوں کی، یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ خدا را دین کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ اس میں تو خیر وہ کفر نہیں ہوتا کہ آپ مرتد ہو گئے، لیکن ہو بھی تو سکتے ہیں کوئی ایسی چیز کا مذاق اڑا دیں، مرتد ہو جائیں، تو بروز قیامت پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان نہیں تھے، آپ تو فلاں وقت کافر ہو گئے تھے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں یاد رکھیں۔ اسی لیے میں نے جیسے ابھی کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ کریں۔ آپ نے سکھائیں ان کو عقائد، کفر کے مسائل آپ نے سکھائیں، کن چیزوں سے کفر لازم ہوتا ہے، کس سے نہیں، کہاں کفر التزامی ہے، کہاں کفر لزومی ہے، نہیں۔ اب اپنے بچوں کو آپ لوگ خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ لوگوں کی حالت کے اوپر۔ اپنے بچوں پہ توجہ کریں، خدا را اپنے پر بھی کریں، بچوں پر بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی بچے سے سوال کیا ہم کون ہیں، بچے نے جواب نہ دیا، تو بیوی پاس بیٹھی ہوئی تو اس نے مذاق میں کہا غیر مسلم۔ وہ تو خاص اس نے ایک مذہب کا نام لیا، چلے میں نام نہیں لیتا ہوں کوئی برا مانے، وہ نام لیا غیر مسلم۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان کو غیر مسلم کہنا یا اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا، اس میں مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ بہن دار اسلام سے باہر ہو گئیں، ان کا نکاح بریک ہو گیا، فوراً سے پیشتر توبہ کریں، اور وہ فوراً تجدید نکاح بھی کریں، تجدید ایمان بھی کریں۔ اور جتنے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں، شادی تو آپ کر لیتے ہیں، بیوی بھی آپ کو پسند کی مل گئی، بچے بھی بڑے خوبصورت آپ کے ہو گئے، اللہ نے نوکری بھی اچھی دی ہے، کاروبار بھی دیا ہے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ایک مزید یہ بنتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اتنا دین سکھائیں کہ ان کی قبر بھی اچھی بن جائے، ان کی موت بھی اچھی ہو، میدان محشر میں بھی وہ سرخرو رہیں، انہیں شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، ذلت پچھتاوا نہ ہو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لوگ نہ فرشتے نہ پھینک دیں۔ یہ بھی شوہر کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ بیوی مذاق کر رہی ہے، شوہر کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیوی کو علم دین سکھائیں۔ وجہ کیا؟ خود اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں علم دین سیکھوں۔ تو علم دین سیکھیے، کفر و شرک کے مسائل ضرور سیکھیے کہ کب خدا نخواستہ غلطی سے منہ سے نکلنے والا جملہ ہمیں کافر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں یار اتنا ہلکا کوئی ہے دین کہ لفظ نکالا اور یہ ہو گیا۔ چلو میں پھر آپ کے نبی کی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی کلمہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنے زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی ایک کلمہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب آپ ایسے ڈیڑھ ہوشیاریوں سے پوچھیے گا کہ کلمے سے ایمان جانے کا کیا تعلق، نبی کریم نے کیوں فرمایا؟ اب آپ جواب دیں۔